تقسیم کے وقت ملک میں جو غیر معمولی اور انسانیت سوز واقعات رونما ہوئے، جس طرح ایک منجمد اور ٹہری ہوئی زندگی میں انتشار اور اتل پتل ہوئی، اس نے ادیبوں کو بہت دنوں تک سنبھلنے نہیں دیا۔ آج ہم بات کریں گے اردو افسانہ آزادی کے بعد جو افسانہ نگار آزادی کے دنوں میں بہت متاثر ہوئے ہیں، ان پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بڑے پیمانے پر غورانہ فسادات، وسیع پیمانے پر قتل و غارت گیری اور 1 کروڑ انسانوں کا تبادلہ آبادی ایسے واقعات نہ تھے جن سے ادیب اور شاعر متاثر ہوئے بغیر رہتے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد بدیسی حکمرانوں کا سیاسی جبر اور تشدد ختم ہو گیا، لہذا سیاسی مسائل کی وہ حیثیت اور اہمیت نہ رہی جو 1947 سے پہلے تھی۔ چنانچہ غیر ملکی جبر و ستم کے خلاف احتجاج کا موضوع اردو افسانے سے خارج ہو گیا۔ البتہ تقسیم ملک کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے، جو قیام پاکستان کے بعد کے افسانوں کے موضوعات بنے، اس دوران فسادات پر بہت بڑی تعداد میں افسانے لکھے ہیں، جس میں سب سے زیادہ افسانے کرشن چندر، سعادت حسن منٹو نے لکھے۔ بعد کے لکھنے والوں میں عصمت چوتھائی، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، رانا نند ساگر، عزیز احمد، قدرت اللہ شہاب اور راجندر سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ فسادات کے موضوع پر خدیجہ مستور کی افسانے ٹامکٹوئے، 3 عورتوں اور زمینوں لے چلے بابلا، حاجہ مسرور کا افسانہ امت مرحوم اور بڑے انسان بنے بیٹھے ہوں، اس سلسلے کی تخلیقات ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد افسانوں لکھنے والے میں ممتاز مفتی بھی تھے۔ ممتاز مفتی لاشعور کے خواص اور جنسی نفسیات کے ماہر تھے، جو شعور کی گہرائیوں میں اتر کر انسان کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شفیق الرحمن اگرچہ مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے، لیکن وہ دراصل اعلیٰ درجہ کے رومان افسانہ نگار تھے۔ ان ادیبوں کی اسالیب قیام پاکستان سے قبل طے پا چکے تھے، جس پر وہ بعد میں بھی قائم رہے۔ ان سبوں میں قرۃ العین حیدر سب سے مختلف تھی۔ ان کی دنیا مختلف تھی اور خطی مختلف ماحول اور طبقے سے آئی تھی، چنانچہ اس نے اپنے افسانوں میں جس طبقے کی زندگی کی عکاسی اور جو طرز نگارش اختیار کیا، وہ اردو افسانوں کے قدرتی طور پر اور مختلف اور منفرد تھا۔ ایک قرۃ العین حیدر تھی جنہوں نے میں نے لاکھوں بول سہے کے عنوان سے ایسی رومانوی اور سحر انگیز افسانے لکھے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ترقی پسند ادبی تحریک کا عروج تھا۔ ان افسانہ نگاروں کی فن اور چابک دستی ضرور ملتی تھی، لیکن ان کی تخلیقات کے مطالعے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی موضوعات وہی ہے جو تقسیم سے قبل تھے۔ انہوں نے ملک میں نئے موضوعات تلاش کرنے اور اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی کوشش نہیں کی۔